کچھ لوگ سر کا مسح کرنے کے بعد کوہنیوں کا مسح کرتے ہیں. کوہنیوں کا تو مسح نہیں ہوتا, وہ دھونا ہوتا ہے. وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ, یہاں تک تو دھونا فرض ہے, مسح تو صرف سر کا ہوتا ہے. اہل بدعت کی اصلاح کے لیے ان کی مجلسوں میں جانا, اگر جا کے آپ ان کو دین کی بات سمجھا سکتے ہیں بالکل جائیں گے, سمجھائیں گے تو بات بنے گی نا. علماء دیوبند کے عقیدے میں غیر اللہ سے مدد مانگنا چاہتے, کہاں لکھا ہوا ہے؟ تمہیں اللہ سے کوئی ڈر بھی نہیں آتا؟ جن کی زندگی توحید پہ گزر گئی وہ غیر اللہ سے مانگنا سکھاتے تھے, جن کے نام میں بھی امداد اللہ ہے. یہاں پر زمزم کنویں کے علاوہ 2 کنویں اور بھی ہمیں ہیں. وہ کون سے کنویں ہیں؟ بہرحال اصل تو زمزم ہے, اس کے بعد ایک کنواں داؤدیہ تھا, وہ بند ہے. زمزم انشاءاللہ اتنا ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب اس کو بھی وہ صاف کر رہی ہے گورنمنٹ, کیونکہ یہ زمزم کے 2 راستے ہیں. ایک تو کعبۃ اللہ کا جہاں کعبہ شریف ہے اس کے نیچے سے پانی کی لہر جاتی ہے, اور ایک جبل ابی قبیس کی طرف سے ایک چشمہ آ رہا ہے. یہ دونوں مل کے زمزم کی جگہ ظاہر ہوتے ہیں, تو اس کو ذرا صاف کرنا چاہتے ہیں. ایک آدمی نے عمرہ کیا, سائی نہیں کی, دم پڑ گیا, مگر وہ بہت غریب آدمی ہیں, رقم نہیں ہے, اس کا حل کوئی نہیں دم کے سوا. لیکن ابھی نہیں ہے تو نہ صحیح, اللہ سے مانگتے رہو, جب اللہ دے دے تو کرا دینا. میں 2 حج اور عمرہ کر چکا ہوں. ہمارے گاؤں اور رشتے دار کہتے ہیں کہ وہاں جا کر بھیک مانگتا ہے کوئی. کیا کہنے دو لوگوں کو, لوگ ابھی نہیں سن رہے تھے کہ علماء دیوبند غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز سمجھتے ہیں, تو ان کے خلاف باتیں ہوتی ہیں, تمہارے خلاف ہوتی ہے, تو کیا ہو گیا؟ تحیت المسجد جو ہے اللہ کے حرم میں, وہ تحیہ کے بجائے طواف ہے. لیکن جو آدمی طواف نہ کر سکے تو 2 رکعت پڑھے گا. ہر وقت تو طواف نہیں کر سکتا. اگر حجر اسود پر رش کی وجہ سے بوسہ نہ دے سکے تو اشارہ بھی تو بوسے کے غیر مقام میں پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بیچارے تو, ان کے دماغوں میں اصل مصیبت یہ ہے کہ ساری زندگی قبروں میں بوسے دیتے آئے, چوما چاٹی کرتے آئے, پیروں کے پاؤں پر بھی بوسے دیتے رہے. اب حجر اسود کو بوسہ نہ ملا, ان کا تو عمرہ بھی نہ ہوا نا. حالانکہ بوسہ دیں, اشارہ کریں, ہاتھ لگائیں, برابر ثواب ہے. بلا وجہ وہاں میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دادے کی کوئی جائیداد نہیں تھی. میرے والد نے اپنے پیسوں سے زمین, تو اب اس کی اولاد ہے, پہلے اولاد دے گی, پھپھی کو کیوں ملے گا؟ میں عشاء کے وتر جو ہے فجر سے 10 منٹ پہلے پڑھتا ہوں, بالکل بڑی اچھی بات ہے, اور افضل وقت وہی ہے. دادا پوتے کو جائیداد دے سکتا ہے, شریعت میں اس کی جائیداد کا پوتا حصے دار نہیں ہے. لیکن اگر اپنی زندگی میں اپنے شوق سے دادا دینا چاہے تو دے دے, وہ اس کا حق نہیں ہے, وراثت نہیں ہے, وہ گویا دادے کی طرف سے ایک عطیہ ہوگا. اپنے بارے میں, میرے بارے میں پوچھ کے کیا کرو گے؟ میں تمہارے سامنے ہوں. وہ کسی نے پوچھا نا کیا حال چال ہے, اور نے کہا حال تمہارے سامنے ہے, چال تمہیں چل کے دکھا دیتا ہوں.
خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ نہیں رکھ سکتی۔ ایک آدمی پہ دم پڑ گیا، اس نے دم کا بکرا ذبح کرے تو مکے کے فقیروں میں تقسیم کرے، نہ کہ کمرے والے ساتھیوں کو کھلا دے۔ ان کو کھلانا ہے تو ایک اور بکرا ذبح کر کے کھلاؤ تاکہ تمہاری محبت کا بھی پتہ لگے۔ یہ تو اللہ کا دم اللہ کے لیے ہے، تو غریبوں کا حق ہے۔ جو لوگ عمرے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے طواف وداع نہیں ہوتا ہے، طواف وداع حج پر واجب ہے۔ میرا چھوٹا مدرسہ اللہ کامیاب فرمائے، قرآن کے حفظ کی مضبوطی کے لیے، حافظے کے لیے دعائے حفظ قرآن جو ہے وہ چھپی ہوئی بھی مل جاتی ہے، اس پر عمل کریں انشاءاللہ حافظہ ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھو نا، اللہ راضی ہے تو اپنے قرآن کا کام لے رہا ہے۔ غار ثور یا غار حرا پہ نفل پڑھنے کا کوئی حکم نہیں ہے، آپ جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن حکم کوئی نہیں۔ انتقال اقتدار کے لیے مجلس شورا فیصلہ کرتی ہے۔ ایک آدمی اس کا دم آیا، وہ 30 آدمی گروپ میں شامل، گروپ والے نہیں کھا سکتے۔ اکیلی عورت اگر مسجد عائشہ سے عمرہ کرے، ہو سکتا ہے کوئی لمبا سفر نہیں ہے تو 15-20 منٹ کا سفر ہے سارا، لیکن بہتر یہی ہے اس دور میں اکیلا نہ کرے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے دورہ حدیث کیا ماشاءاللہ، اور حدیث میں نے حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی بادی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیر نصیر الدین گولڈوی جو ہے وہ اہل سنت تھا یا بریلوی تھا؟ تو تم وہاں لاہور میں رہتے ہو، وہاں سے گولڈا قریب ہے، ان سے پوچھتے، مجھ سے مکے پوچھنے آئے ہو؟ بھائی قریب والوں کو پتہ ہوتا ہے نا، دور والوں کو کیا پتہ؟ ویسے ایک بات یاد رکھو، یہ گولڈا شریف جو ہے نا جی، یہ گدی تو ہے، ان کے ذہن اذہان بھی بریلوی خود بخود ہو جاتے ہیں کہ خانقاہی نظام جو ہوا، لیکن یہ باقی لوگوں سے کروڑ درجے بہتر تھے۔ اسی لیے حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت مہر علی سے بیعت کی تھی، اور حضرت مہر علی صاحب جو تھے حضرت مولانا حسین علی صاحب سے بھی پڑھے ہیں وہاں بچنا والوں سے، یہ بڑے اچھے لوگ تھے۔ بہرحال ان کے ہاں کبھی علماء دیوبند کے خلاف یا علماء توحید کے خلاف نہ تقریر ہوتی تھی، نہ ان کو گالیاں دی جاتی تھی، کبھی۔ ان کی وفات کے بعد جو ہے ان کے پوتے تھے تقریباً نصیر الدین ناصر، وہ بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم بھی تھے اور بڑے شاعر بھی تھے، اردو کے بھی، فارسی کے بھی، عربی کے بھی، اور انہوں نے توحید پر بڑی عجیب عجیب نظمیں لکھی ہیں جو پڑھ کے آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے اپنے بریلویوں کے عقیدہ علم غیب کے خلاف رد میں کتاب بھی لکھی ہے کہ جو انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں۔ باقی آخر اتنے بڑے پیر کے بیٹے تھے، کچھ نہ کچھ ڈھیلا پن تو ہوگا، کبھی کبھی کوئی ڈھیلی بات بھی کر جاتے ہوں گے، ایسے انہوں نے توحید پر بھی بڑا کام کیا۔ اب میرے خیال میں ان کا بیٹا ہے جو کر رہا ہے۔ بہرحال اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور وہ حضور کے صحیح عاشقوں میں تھے، بہت بڑا علمی ذخیرہ تھا، کتب خانہ بھی بہت بڑا تھا، اور
بڑے صاحب بصیرت بزرگ تھے، اللہ ان سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ شورش کاشمیری جیسا اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، جو بریلویوں کا سخت دشمن تھا نا، لیکن ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ باقی اب دلوں کا مالک اللہ ہے۔ اب تو جو تم واحد بنتے ہو، تم بھی کل شریف کھاتے ہو، 11ویاں کھاتے ہو، تم نے کون سی کمی چھوڑی ہوئی ہے؟ یہاں کے علماء جنازے میں ایک سلام پھیرتے ہیں، ایک بھی جائز ہے۔ اصل میں حدیث میں ایک سلام بھی ہے، دو بھی ہے، مسئلہ سمجھا کرو۔ تو یہ باقی نمازوں میں دو سلام پھیرتے ہیں، جنازے میں ایک پھیرتے ہیں تاکہ دونوں حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ جب سلام زیادہ ہوگا تو ثواب بھی تو زیادہ ہوگا، ہم کیوں ایک پر گزارا کریں؟ ورنہ نماز تو ہو جاتی ہے ایک سے بھی۔ ایک آدمی طواف کے دوران وہ کسے پتہ نہیں کیا طواف کے دوران پتہ نہیں، پڑھا ہی نہیں جاتا، ہمیں پتہ نہیں کون سی لغت میں لکھا ہے۔ دہلی سے آئے، احرام باندھا، رات میں آئے، دیکھا احرام کو کچھ پتہ نہیں، احرام کھول کے احرام ہاتھ بدل لیا، پتہ نہیں بھائی سمجھ نہیں آتا نا، اور لکھتے ایسا ہے کہ پڑھا بھی نہیں جاتا۔ بندہ احرام کی حالت میں خود سر مڑا سکتے، ہاں مڑا سکتے۔ ہم 4 ساتھی ہیں احرام کی حالت میں، احرام کی حالت میں نہیں، جب تم دونوں طواف کر لو، صفا مروہ دوڑ لو، ایک دوسرے کے سر پہ اسرا پھیر سکتے۔ واجب الطواف مکروہ اوقات میں افضل ہے کہ نہ پڑھے، بعد میں پڑھے۔ کعبۃ اللہ کے خلاف وہ کہیں سے بھی پکڑ کے دعا نہ کریں، صرف ملتزم پہ سینہ لگا سکتے ہیں، باقی کسی جگہ خلاف پکڑنے کا حکم نہیں ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں آپ اپنے لیے طواف کریں، ان کو دعا کریں اللہ ثواب دے۔ کہتے ہیں کہ طواف میں بھی، حرم پاک میں بھی عورتیں مہندی کی نمائش کرتی ہیں۔ نمائش کرنا منع ہے، اور مہندی لگانا تو عورت کے لیے ضروری ہے اور سنت ہے۔ ایک ہے فیشن کرنا، آج کل تو گل بوٹے بناتے ہیں نا مہندی سے، سنت کے مطابق نہیں لگائی جاتی۔ ہیلی کاپٹر سے طواف جائز ہے، جائز ہے۔ کعبے کا حکم تو آسمانوں تک ہے نا۔ کہتے ہیں کہ بعض کبوتر چوک میں جو دانے پڑے ہوتے ہیں وہ عورتیں چنتی ہیں وہاں سے، کہ جن کو عمل نہیں ہوتا ان کو حمل ہو جائے گا۔ خاوند سے نہیں ہوا، کبوتر سے ہو جائے گا۔ عجیب دماغ ہے۔ بیوی کچھ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا دے دے گا۔ کسی نے نیت کی تھی مرحوم کے نام کا عمرہ کرنے کی، اس میں طواف افضل ہے، جو نیت کی تھی وہ پوری کرو۔ جب نیت کر چکے ہو تو پوری کرو، اب تو واجب ہو گیا پورا کرنا۔ جب آدمی نیت کر لے، منت مان لے، پوری کرے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ کرنا بالکل جائز ہے، سنت ہے، حضور کا حکم ہے۔ ملائکہ اپنی نماز کیسے پڑھتے ہیں میں تو ان سے ملا نہیں کبھی، جب ملاقات ہوگی تو آپ کو بتاؤں گا۔ اتنا آتا ہے کہ
حضور نے فرمایا کہ آسمان میں ایک بالشت کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے الا وملک قائم او ساجد، یا کھڑے ہیں فرشتے یا سجدے میں پڑے ہیں اور تسبیح کہہ رہے ہیں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح۔ باقی ان پہ نماز فرض ہے ہی نہیں، وہ تو مکلف ہے ہی نہیں۔ رابطہ کیا، رابطہ ممکن نہ ہو سکا، اس پر وائس اپ، مجھے واٹس اپ کا خود ہی پتہ نہیں تو میں تمہیں کیا کروں گا۔ میں نہ واٹس اپ کرنا جانتا ہوں نہ مجھے سمجھ آتی ہے، تم مجھے خود مل دو، اتنے لمبے چوڑے چکر میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ عمرے پہ آیا، عمرہ کر لیا، پتہ نہیں غیر احرام کے، مجھے پتہ نہیں بغیر احرام کے عمرہ ہوتا ہی نہیں، کیا عمرہ کر لیا۔ دم ادا کر دیں گے، پیسے نہ ہوں جب اللہ دے گا کر دینا، اور کوئی حل نہیں۔ علماء اب آ گئے ہو توسل پہ، توسل الگ چیز ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگنا الگ چیز ہے، اور علماء دیوبند جو توسل کے قائل ہیں وہ انبیاء کو حیات سمجھتے ہیں، اور زندہ آدمی کا وسیلہ پکڑنا سب کے نزدیک جائز ہے، لیکن بہتر یہی ہے اللہ سے سیدھی دعا مانگیں۔ جو حرم کے خادم کام کرتے ہیں ان کو صدقہ دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، یہ زیادہ مستحق ہیں، کسی سے سوال بھی نہیں کرتے اور حرم کی ڈیوٹی بھی کرتے ہیں۔ اگر طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو طواف کرنا منع ہے، کیسے جاری رکھا جائے؟ طواف نماز کے حکم میں فوراً چھوڑ دیں، وضو کریں پھر شروع کریں۔ نماز عصر یہاں جلدی ہوتی، ان کے مسلک میں وقت ہو جاتا ہے، حنفی مسلک میں نہیں ہوتا، لیکن حنفی علماء کا فتویٰ یہی ہے کہ اگر اللہ حرمین نصیب کرے تو حرمین کی نماز نہ چھوڑو، تاکہ اتنی بڑی جماعت تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ افضل یہ ہے کہ 2 رکعت واجب الطواف مغرب کے بعد پڑھے۔ میزا بن احمد پرنالے کا نام ہے، اور کیا تعریف ہے۔ مطاف میں داخل ہو کر حجر اسود کے سامنے کانوں تک ہاتھ اٹھانا، کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا تو کوئی حکم نہیں ہے، بس ہاتھ اٹھائیں اور اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر، باقی اس میں والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نہیں ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ویسے دروشی پڑھیں لیکن اس کو شامل نہ کریں۔ اللہ